الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ کے فضائل کے متعلق ہے، کیونکہ شعبان المعظم کے پہلے اشرا میں آپ کا عرس مقدس منایا جاتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی بڑی ہی کمال شخصیتیں اور تمام ائمہ کرام میں ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ آپ نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور جس نے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کی وہ جنتی ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھے دیکھا اور پھر جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ دیکھا. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی ان لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زیارت جو ہے وہ کی ہے. امام ابو نعیم نے اس بارے میں نقل فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن ابی جو صحابی رسول ہیں ان کی زیارت کی. دوسرے صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت کی. دکھ ہوتا ہے نا جب لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا یہ مقام و مرتبہ ہے. آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی کی زیارت کی، حضرت سہل بن سعد کی زیارت کی، اور جناب انس بن مالک کی زیارت کی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جن آنکھوں نے مجھے دیکھا
اور پھر جن آنکھوں نے مجھے دیکھا ان آنکھوں کو جس نے دیکھا، فرمایا وہ جنتی۔ تو کسی جنتی شخص کو برا کہنا، گالی دینا، تنقید کرنا، اعتراض کرنا، یہ ضعف ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ جمعہ شریف جو ہے یہ نازل ہوتی ہے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ جمعہ جو ہے یہ اپنے صحابہ کے سامنے حضور بیان فرما رہے ہیں سورہ جمعہ شریف کو۔ تو چند صحابہ کرام میں، یعنی جو صحابہ موجود تھے، ان میں سے کسی ایک صحابی نے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سورت نازل ہوئی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے لم یلحقوا، کہ جو بعد میں لاحق ہوں گے، آئیں گے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ایمان ثریا تک بھی چلا جائے تو یہ وہاں سے بھی لے آئیں گے ہمارے بعد میں، ملحق ہیں یعنی لاحق ہیں، لیکن ایمان اگر جہاں بھی چلا جائے، اتنی بلندی پر بھی چلا جائے، تو یہ لوگ اس کو تلاش کر لیں گے۔ اور اس کی تائید میں حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالی، آپ ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ کسی اللہ رب العزت کے ولی کو خواب کے اندر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو اس اللہ کے ولی نے پوچھا، سوال کیا نبی کریم علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگر آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو آپ کہاں ملیں گے؟ یہ حضور داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم کے پاس۔ بھائی ہم یہ تو نہیں کہتے کہ یہ حدیث ہے، کیونکہ اولیاء کرام کچھ لوگوں کا تو یہ اب نصب العین بن چکا ہے، ان کا یہ ٹارگٹ بن چکا ہے کہ ہر لمحے ہر وقت جو اللہ کے ولیوں کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو ان سے دور کرنا۔ جیسے آپ نے وہ نیٹ کے اوپر نا ایک ہے، وہ کیا نام اس کا، جہلم کا، مرزا اس کا نام ہے، اس کا کام یہی ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کو گالیاں دیں۔ اب اس ظالم سے یہ پوچھے، امام سیوطی کے بارے میں عجیب و غریب اور دیگر محدثین کے بارے میں وہ ایسے غلط کلمات کہتا رہتا ہے۔ پوچھنا یہ چاہیے کہ قرآن جو آیا ہے تمہارے پاس پہنچا ہے، حدیث جو پہنچی ہے، یہ کس ذریعے سے پہنچی؟ سوچنے والے اللہ کے بندوں کے ذریعے سے پہنچی، امام بخاری کے ذریعے پہنچی، امام مالک کے ذریعے پہنچی ہیں، امام مسلم کے ذریعے پہنچی، امام ابن ماجہ کے ذریعے پہنچی ہیں، دیگر محدثین اور ائمہ کے ذریعے حدیث پہنچی ہے۔ تو پھر اللہ کے بندوں کی وجہ سے حدیثیں پہنچی ہیں، تو پھر اللہ کے بندوں کے بارے میں کیا خیال؟ انہیں برا بلا کہنا چاہیے؟ تو یہ بدقسمتی ہے انسان کی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نا، جب کوئی بندہ بھٹکنے لگتا ہے تو اللہ رب العزت کے یاروں کی، اللہ کے بیلیوں کی گستاخیاں شروع کر دیں۔ ویسے مشہور ہونے کا یہ طریقہ ہے، اگر مشہور ہونا چاہے نا کوئی تو بکواس شروع کر دے، گستاخیاں شروع کر دے، مشہور بڑا ہو جائے گا۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں وہ شخص بہت، وہ مرزا جہلمی جو ہے، میں نے اس کا کلپ سنا، انتہائی غلیظ زبان جو ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے متعلق جو ہے وہ استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کی شمع روشن کی۔
آپ تھوڑے سے پیچھے چلے جائیں تو جو بزرگ ہوتے ہیں نا بابے، جن کی عمر 90 سال کے قریب، کئی ایسے بابوں سے میری ملاقات بھی، انہیں کسی نے نہیں سکھایا مسلک اہل سنت و جماعت، وہ اللہ کے ولیوں کے نام لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ولیوں کی تعلیم کا اثر ان پہ یہ ہے کہ ان کو مسلک آتا ہے اور مسلک پر پابند ہیں۔ جس طرح وہ چند سال پہلے ایک واقعہ ہوا کہ ایک مائی صاحب جو ہے وہ کسی حافظ صاحب کو مدرسے سے بلانے چلی گئی کہ آپ تشریف لائیں میرے گھر میں ختم پاک پڑھیں۔ تو اب یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک ختم کو حرام کہتے رہے، بدعت کہتے رہے، اب ان کے پاس چارہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی اب گھسے ہوئے ہیں، شکار کرنے کے لیے گھس جاتے ہیں۔ اب اس نے کہا بی بی اچھا میں آ رہا ہوں ابھی، تو اس کو لے گیا نا جب وہ ختم شریف پڑھنے کے لیے، تو اس نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ آیت پڑھی تو اس پہ اس نے ہاتھ نہیں چومے، انگوٹھے نہیں چوم کے آنکھوں پہ لگائے۔ اماں بتا کہ کہتی ہیں ختم ہو گیا، کہ پتر آج تو کوئی نماز ختم پڑھے؟ اماں کس طرح کہا پتر تو چمڑی آیت ہی نہیں پڑھی، میرے سونے نبی دا نا آیا تے وہ تو چومے نہیں، میں تو منتظر سا بھی کس لیے سونے نبی دا نا آوے تے تو چومے دا نال میں بھی چوم سا۔ یعنی یہ جو محبت ہے نا دلوں میں، یہ اللہ رب العزت کے ولیوں کی بٹھائی ہوئی۔ اب تو لوگوں کو شرم آتی ہے، حضور کا نام جو زیادہ امیر ہوتے ہیں یا زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ یہ شاید کوئی جاہلوں کا طریقہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہ جاہلوں کا طریقہ نہیں، یہ ایمان والوں کا اور عاشقوں کا طریقہ ہے۔ یہ پوچھے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے، کیوں آپ غسل کرتے ہیں حدیث لکھنے سے پہلے؟ کیوں آپ غسل کرتے ہیں؟ کیوں 2 نفل پڑھتے ہیں حدیث لکھنے سے پہلے؟ آپ کی کس حدیث سے ثابت ہے؟ کس نے آپ کو کہا؟ امام بخاری کا بھی یہی جواب آئے گا، اے کملہ نہ بن، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے، اور اس کے لیے دلیل کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی۔ امام بخاری اس کو چاہیے تھا نا کہ ایسا کام نہ کرتے جو حضور کے صحابہ نے نہیں کیا، لیکن کر کے امام بخاری نے بتایا کہ اللہ کے نبی سے محبت جو ہے یہ علم میں اضافے کا سبب بنتی ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبے میں بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے پوچھا حضور علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو ارشاد فرمائیے کہ اگر میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو حنیفہ کے علم کے پاس۔ آج بھی جو حضور کو تلاش کرنا چاہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے علم میں محبت مصطفیٰ بھی ملے گی، مقام مصطفیٰ بھی ملے گا، ذات مصطفیٰ بھی ملے گی۔ اور یہ جبریل کا طریقہ بھی ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ جبریل نے ان آنکھوں سے پیار کیا جن آنکھوں نے رب کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان آنکھوں سے پیار کیا جن آنکھوں نے رب کو دیکھا۔ ان منتظر رہے، امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہے، انہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے رب کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات گرامی، یہ مقام و مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا ہے۔ آپ نے متعدد صحابہ کرام سے احادیث بھی لی ہیں، ان سے ڈائریکٹ حدیث لی ہیں صحابہ کرام سے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کے جو دادا جان تھے نا، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے۔ یہ سارا فیض اہل بیت نبوت کا فیض ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی شکل میں ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت امام جعفر صادق کے بھی شاگرد ہیں۔ کون؟ اگر کوئی شخص امام اعظم ابو حنیفہ کو برا بھلا کہے، بھلا تو کہ یہ لفظ اس کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، لوگ اکثر کہتے ہیں برا بھلا کہنا، تو جو برا ہے وہ بھلا نہیں، جو بھلا ہے وہ برا نہیں۔ ایک بات کہنی چاہیے، جو برا کہے امام اعظم ابو حنیفہ کو، انہیں تو 2.5 حدیثیں آتی، کوئی منہ اٹھا گیا تھا 3 حدیثیں آتی تھیں۔ بات یہ ہے کہ شاگرد کس کے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ تو جو امام اعظم ابو حنیفہ
کے بارے میں بات کرے پھر اس اعتراض تو استاد پہ بھی ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا تھا۔ لیجیے جناب، بڑی خوبصورت بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ کو رب کائنات نے جو عقل عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، کیا کمال عقل تھی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ ابو حنیفہ کی عقل اس قوت استدلال کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ امام مالک سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ ابو حنیفہ جو ہے ان کی عقل کا لیول کتنا ہے، تو آپ نے امام مالک نے فرمایا کہ اگر وہ ایک لکڑی کے ستون کی طرف اشارہ کریں اور کہیں کہ یہ سونے کا ہے، لوگ کہیں یہ سونے کا نہیں ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ اس کو سونے کا ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس کو سونے کا ثابت کرنے کی۔ اس لیے میں نے گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ اشراء شعبان المعظم کے پہلے ہفتے کے اندر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عرس منایا جاتا ہے، مختلف تاریخوں کے اختلاف کی وجہ سے، تو اس لیے ہمیں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادتی بارسات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کا ذکر گاہے بگاہے ہوتا رہتا ہے، ہم حضور کے اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، تو اس بیلنس کو نا برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے۔ بعض ایسے ٹی وی چینل ہیں وہ شروع ہو جائیں گے تو صرف ائمہ اہل بیت کی شان ہی دن مناتے رہیں گے، صحابہ کا نہیں منائیں گے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو چینل ہے نا مدنی چینل، یہ نا اللہ اکبر یہ فرق نہیں کرتے، صحابہ کے دن ہو، صحابہ کے ڈے ہو تو صحابہ کی شان، اہل بیت کے دن ہو اہل بیت کی شان۔ امیر اہل سنت نے یعنی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ جو پیچھے گزرا ہے نا، میں نے ایک دن ان کا کلپ ایک سنا، بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، فرما رہے تھے، کہتے شیطان جلتا ہے امام جعفر صادق کے کونڈوں سے، تو جلاتے رہو اس کو اور جلاؤ۔ تو بات یہ کہ بیلنس جو ہے وہ برقرار رکھیں، اپنے ضمیر مطمئن رکھیں کہ ہم حضور کے اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، حضور کے اہل بیت سے، حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ اچھا، تو میں عرض کر رہا تھا آپ کی عقل کیا ہے؟ آپ ایک شادی پہ تشریف لے جاتے ہیں، 2 بہنوں کے نکاح ہو گئے، وہاں پہ رخصتی ہوتے وقت خرابی ہو گئی، حضرت ابو سفیان جو بہت بڑے محدث تھے اس موقع پر موجود تھے، اب جناب ولیمے کا دن تھا، رخصتی کل ہوئی اور بچیاں دونوں بہنیں تھیں تبدیل ہو گئیں، اس کی ساتھ دوسری بچی چلے گی، ایک کے ساتھ دوسری بچی چلے گی۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضور رات یہ مسئلہ بن گیا، امام صاحب بھی تشریف فرما تھے، ابو سفیان بھی تشریف، بہت بڑے محدث ہیں حضرت ابو سفیان، تو یہ صحابی رسول حضرت ابو سفیان کی بات نہیں، یہ اور ہے۔ انہوں نے پوچھا گیا تو فرمانے لگے، حضرت ابو سفیان نے کہا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور جن بچیوں سے نکاح ہوئے ہیں ان بچیوں کو واپس کر دیا جائے، یہ جس سے نکاح ہوا تھا اس کے ساتھ وہ رات گزارے، جو رات گزر گیا یہ غلطی سے ہوا لہٰذا ان کو تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ہم بستری ہو گئی ہے، فرمایا لڑکوں کو بلاؤ، لڑکوں کو بلایا گیا۔ آپ نے پوچھا جن لڑکیوں سے تم نے رات ہم بستری کی ہے تمہیں قبول ہے، اچھی ہیں، پسند ہیں؟ کہا جی پسند۔ فرمایا بچیوں سے جا کے بچیوں سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا جن سے ہماری ہم نے رات گزاری، جن کے ساتھ ہم بستری کی معاشرت کی وہ ہمیں پسند ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا ان دونوں لڑکوں کو بلا کے کہ جن سے تمہارے نکاح ہوئے تھے ان کو طلاق دے دو۔ انہوں نے طلاقیں دے دی، کہا اب جس کے ساتھ رات گزاری ہے اس سے نکاح کر لو۔ سمجھ آئی بات؟ اتنی جس کے ساتھ رات گزاری ہے بھئی یہ تو داغ لگ گیا نا، لیکن جب اس کے نکاح میں آ گئی تو معاملات ٹھیک ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو یہ عقل اور یہ فہم و فراست رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی تھی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد کوفہ میں تشریف لاتے ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود ہیں. آپ کی عمر 7 یا 8 سال ہے. آپ نے فرما دیا حضرت قتادہ نے کہ لوگوں تم میں سے جو بھی چاہے جو پوچھنا چاہے میں بتانے کے لیے تیار ہوں. کوئی بھی سوال کرے میں بتانے کے لیے تیار ہوں. محدثین کرام فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ بات اچھی نہ لگی. آپ پریشان ہوئے, کھڑے ہو گئے, کہتے حضور میں ایک سوال میری طرف سے بھی ہے. سب نے کہا کہ بڑے بڑے محدثین خاموش ہیں, آپ بیٹھ جاؤ بچے. کہا نہیں میں سوال کروں. حضرت نے فرمایا کہ جو بھی پوچھنا چاہے وہ مجھ سے پوچھ لے لیکن میں ضرور کہوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو مسئلہ پوچھا آپ سے, بڑا خوبصورت مسئلہ تھا. پہلے اس کی تھوڑی سی وضاحت میں قرآن شریف سے کر لوں کہ ظاہر امام ہیں, عمر 7-8 سال ہے, تو سوال کا ذرا معیار دیکھیے کیا ہے. عرض کیا حضور آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جس چونٹی سے آپ نے خطاب کیا تھا وہ چونٹی نر تھی یا مادہ تھی؟ اب قرآن اس کا بیان جو ہے وہ فرما رہا ہے. اللہ اکبر. رب ذوالجلال نے قرآن شریف کے اندر جو ہے نا اس کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر فرماتے تو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ جمع کیے گئے سلیمان کے لیے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے تو وہ روکے جاتے تھے. پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ, جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر ایک چونٹیوں کی وادی سے گزر رہا تھا, آپ کا لشکر جا رہا تھا. قالت نملۃ, ایک چونٹی بولی کہنے لگی یا ایھا النمل, اے چونٹیو ادخلوا مساکنکم, اپنے گھروں کے اندر بلوں میں گھس جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے. وہم لا یشعرون, انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کہیں لشکر جو ہے وہ تمہارے اوپر نہ چڑھ جائے, مر نہ جاؤ. اچھا جی, یہ کس نے کہا؟ چونٹی نے. سنا کس نے؟ اللہ نے سنا, اور اب تو مالک سنتا. اب قرآن کے اندر یہ واقعہ چونٹی کی طرف منسوب ہے یا سلیمان علیہ السلام کی طرف؟ لوگوں نے ساری زندگیاں لگا دیں کہ اللہ کا نبی سن نہیں سکتا دور سے. 3 میل دور چونٹی ہے مختلف روایات کے مطابق, اور چونٹی کی وائبریشن ہوتی ہے, آواز نہیں ہوتی. اور پھر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس چونٹی کی وائبریشن سے اپنے لشکر والوں کو بلایا, ان سے فرمایا اے میرے لشکر والوں, چونٹیوں نے شور مچانا شروع کر دیا ہے. حضور کیا شور مچا رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ لشکر بے خبری میں آ رہا ہے, کہیں ہمارے اوپر نہ چڑھ جائے. فرمایا احتیاط کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چونٹیاں بھی میری امت میں شامل ہیں. رب ذوالجلال نے مجھے ان چونٹیوں کا بھی نبی بنا کے بھیجا. آپ یہ اندازہ لگائیے, رب ذوالجلال کا نبی چونٹی کی آواز کو سنے, نام بھی لے, کلام بھی سنے, اور مشکل کشائی بھی فرمائے. واقعہ تو یہی ہے نا جو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں بیان. اور اس چونٹی کا جو خطاب تھا وہ
لشکر کو تھا، سلیمان کو نہیں تھا، اس لیے اسے پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کبھی بھی ظلم کرتے نہیں ہیں۔ یہ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلیمان کی محبت اور حضور کی محبت کیا ہے؟ مدینہ شریف ہے، ایک شخص نے ایک چھوٹا سا پسو پکڑ کے آگ لگائی، اسے جلا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا، ہاں بھئی اس کو کیوں جلایا؟ یا رسول اللہ یہ حشرات الارض میں سے ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب ذوالجلال نے مجھے ان کا بھی نبی بنا کے بھیجا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی برلانے والے، غریبوں کے ملجا فقیروں کے ماوا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے۔ اب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی 8 برس کی عمر ہے، عرض کرتے ہیں جناب قتادہ سے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ سلیمان علیہ السلام کی وہ چونٹی نر تھی یا مادہ؟ حضرت قتادہ، امام قتادہ خاموش ہو جاتے، آپ خاموش ہو گئے، جواب نہ دے سکے چھوٹے سے بچے کے سوال کا۔ اللہ اکبر، آپ فرمانے لگے تو ہی مجھے بتا دے، اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو مر جاتا، غلط نام لے دیتا۔ یہ بھی ایک المیہ ہے نا کہ غلط بات کہہ کے پھر اس کو ماننا نہ۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نصف علم اس بات میں ہے تو کوئی آپ سے پوچھے آپ کے ذہن میں نہ ہو کہ مجھے نہیں آتا، کیونکہ اب آپ کو نہیں آتا تو آ جائے گا، آپ جا کے تلاش کریں گے، کتاب دیکھیں گے، کوشش کریں گے۔ اگر ایسے ہی بندہ جڑ دے جھوٹی عزت کے لیے تو پھر کبھی نہیں آئے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا بچے تو مجھے یہ بتا دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر لگے حضور رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قالت نملۃ، قالت واحد مؤنث کا صیغہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ عرض کرتے ہیں حضور اگر مذکر ہوتا تو قال نملۃ ہوتا۔ قرآن نے اس مسئلے کو حل فرما دیا کہ وہ مذکر نہیں تھی، نر نہیں تھی، بلکہ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ میرے نبی کے غلام ہیں، یہ حضور کے غلام ہیں، غلاموں کی شان یہ ہے تو میرے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی اتنی شان رب ذوالجلال نے آپ کو دی۔ اچھا یہ نا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے شاگرد، آپ کی غلام، آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی یہ حال تھا۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا آپ کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ حضور ایک شخص نے نہا رہا تھا پانی میں، بیوی اس کی اس کے ساتھ، توجہ سے سماعت فرمائیں، بیوی اس کے ساتھ تھی اور وہ کسی دریا میں نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پانی میں وہ جب داخل ہوا نا خامد نہانے کے لیے تو اس نے بیوی کو کہا کہ تو ادھر بیٹھ جو میں نہا لیتا ہوں۔ بیوی نے کہا میں نے تو خود نہانا ہے۔ جی ہوتا ہے نا بھی بندہ آکھے میں ہیڈ دے جانا تے وہ بیویاں کہ میں بھی جانا لا، پھر آپ لے کے چل پڑتے ہو نا۔ اس نے کہا میں نے بھی نہانا ہے۔ کہا تم عورت ہو آرام سے بیٹھ جاؤ میں نہا لوں اس کے بعد تم نہا لینا، اور تمہیں ویسے نہانے کی یہاں ضرورت نہیں، گھر جا کے نہا لینا، یہ تو میں نہا رہا ہوں ویسے خوش طبی کر رہا ہوں۔ اچھا بیوی نے ضد کی، اس شخص نے کہا اگر تو اس پانی میں داخل ہوئی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں۔
توجہ فرمایا، تجھے تینوں طلاقیں، اگر تو اس پانی میں اشارہ کیا اس پانی میں داخل ہو تجھے تینوں طلاقیں، عورت نہ کرو۔ اس نے بھاگ بڑی، اس نے پانی میں آ کے چھلانگ لگا دی، خاوند کے ساتھ نہانا شروع ہو۔ اب یہ مسئلہ پہنچا جناب امام اہل سنت کے پاس۔ امام اعظم امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے غلام ہے بھائی، بات چلی تھی غلاموں کے غلاموں، یہ سارا فیضان جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، اور ان کے پاس فیضان امام جعفر صادق کا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ پتہ چلا یہ سارا فیض اہل بیت نبوت کا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت نے فرمایا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی، تو دوسرے علماء کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا انہوں نے کہا یہ کس طرح احمد رضا نے کہا طلاق نہیں ہوئی، طلاق تو ہو گئی ہے۔ اس نے کہا اس پانی میں داخل نہ ہو تو طلاق تو ہو گئی، تینوں طلاق ہو۔ اب علماء اکٹھے ہو گئے امام اہل سنت کی بارگاہ میں، یہ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کے غلاموں کی شان۔ سب نے آ کے بولا حضور آپ یہ مسئلہ سمجھائیے، آپ علم میں بھی ہم سے زیادہ ہیں، شان میں بھی مرتبے والے، یہ طلاق کس طرح نہیں ہوئی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ غور سے سنو، اس مرد نے یہ کہا تھا اس پانی میں، جس پانی کی طرف اس نے اشارہ کیا وہ آگے چلا گیا اور پیچھے سے پانی اور آ گیا۔ نہیں سمجھے؟ یہ امام اعظم حنیفہ کے غلاموں کی شان ہے۔ فرمایا وہ پانی آگے گیا جس پانی کی شرط کے ساتھ اس نے معلق کیا تھا، اب وہ پانی آگے چلا گیا جو پیچھے سے اور آیا، یہ وہ نہیں ہے یہ اور ہے، اس لیے مسئلہ بھی اور ہے۔ میں جا بھائی اپنی بیوی کو لے جا، گزارو وقت گزارو، خوشی سے رہو، تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔ یہ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کی شان ہے بھائی، تو امام صاحب کی شان کیا ہوگی؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر۔ سنیے خوبصورت بات ہے، ایک بندے نے قسم کھا لی کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا، اب پتہ نہیں اس کو کیا رانجھا تھا انڈے کے ساتھ، یہ لہذا بات، قسم کھا لی میں نہیں انڈا کھاؤں گا۔ دونوں ایک دوست اس کے ساتھ وہ کسی سفر پر نکلے تو دوست کی جیب میں انڈا تھا، بھوک نے ستایا۔ پھر آپ کو پتہ ہے نا جب بھوک لگتی ہے تو بڑے بڑے اونچی شلواروں والے بھی داتا صاحب کے در پہ آتے ہیں کہ دال روٹی ملتی ہے، کیا ملتا ہے جی؟ پھر اس وقت کھانا جائز ہو جاتا ہے۔ ختم پاک کے کھانے کو خنزیر سے بدتر کہنے والے بھی پھر کھا جاتے ہیں۔ بھئی بندے کو پکا تو رہنا چاہیے نا، پکا رہنا چاہیے کہ نہیں؟ جس کھانے پہ قرآن پڑھا جائے اس کو برا کہنے والے پھر کھاتے ہیں کوئی نہیں، داتا صاحب کو گالیاں دینے والے آتے ہیں کوئی نہیں۔ یہ مالک کی شان ہے، اللہ کی شان یہ، اللہ کی عظمت یہ ہے، اس نے اپنے بندوں کو بھی داتا بنایا۔ حقیقی داتا رب کی ذات، اللہ چاہے تو جتنا مرضی اپنے بندوں کو عطا فرما دے، کیوں بھی خرچہ ختم ہو جائے تو بھوک مٹتی داتا صاحب کے دربار سے کہ کوئی نہیں، مٹ جاتی ہے نا۔ تو عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ یہ جو داتا علی حجویری کے در پہ میں ملی ہے یہ بھی حقیقت میں رب کائنات کا کرم ہے، اللہ نے ان کو دیا ہے اور وہ ہمیں مل رہا ہے۔ اب بھوک لگی جناب انڈا کھانے کے لیے، جب بھوک لگتی ہے تو اس نے کہا یار بھوک لگی ہے، اس نے کہا اچھا بھوک لگ گئی ہے، قسم پہلے کھا چکا تھا کہ میں انڈا نہیں کھاؤں گا، کہا یار میری جیب میں کچھ کھانے کی چیز ہے، یار میں تو اللہ کی قسم یہ جو تیری جیب میں کھانے والی چیز ضرور کھاؤں گا۔ اب قسمیں دو ہو گئیں، ایک تو انڈا کھاؤں گا نہیں، ایک یہ کہ جو تیری جیب میں ضرور کھاؤں گا۔ اس نے کہا کھانے والی چیز ہے، اس نے باہر نکالا نا، آہا یہ کیا ہو گیا؟ انڈا۔ کہا یار میں تو پھنس گیا،
اب یہ بھی قسم اٹھا چکا ہوں کہ انڈا نہیں کھاؤں گا، اب یہ بھی قسم اٹھا دی کہ اسے ضرور کھاؤں گا، اب کیا کروں؟ آئے ہائے ہائے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ گئے، کہا حضور بڑے گناہگار ہیں، خرابی ہوگی، غلطی ہوگی، مہربانی فرمائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، پرابلم ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں، تم کیوں پریشان ہو گے؟ امام صاحب اب کیا کیا جائے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرو کہ یہ جو انڈا ہے نا اس کو رکھو مرغی کے نیچے، جو اس سے بچہ نکلے وہ کھا لینا، پکا کے کھا لینا۔ تم نے انڈے کی قسم ہی کھائی تھی نا کہ انڈا نہیں کھاؤں گا، اور جو جیب میں ہے اللہ کی قسم وہ ضرور کھاؤں گا۔ نہیں سمجھے؟ فرمایا تم ہانس نہیں ہوگے، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی بچ جائے گی، اس کو مرغی کے نیچے رکھو اور جب بچہ نکل آئے تو بچہ پکا کے کھا لینا۔ اتنی عقل رب ذوالجلال نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کو دی۔ لیجئے جناب آج ایک اس کے بعد ایک بڑا ہی اہم مسئلہ جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی عقل، سبحان اللہ۔ آپ اپنے شاگردوں میں تشریف فرمایا، میں نے عرض کیا نا کہ متعدد صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی، زیارت کی، عبداللہ بن ابی سے آپ کی ملاقات امام ابو نعیم فرماتے ہیں ثابت ہے، حضرت سہل بن سعد کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ ملاقات ثابت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ تو انہی امام اعظم ابو حنیفہ کی آنکھ وہ آنکھ ہے جس نے ان آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں، ایک بندہ آپ کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا حضور ایک مسئلہ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے میں مردار کھاتا ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ مردار کھاتا ہوں۔ شاگردوں نے کہا لا حول ولا قوت۔ دوسری بات حضور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بغیر رکوع اور سجود کے نماز پڑھتا ہے۔ کتنی عجیب بات۔ تیسری بات یہ ہے بغیر دیکھے ہوئے وہ گواہی دیتا ہے، بہت بری بات۔ چوتھی بات یہ ہے کہ وہ جنت کو پسند نہیں کرتا۔ تمام شاگرد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اگلی بات یہ ہے کہ وہ دوزخ کی پرواہ نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا حضور وہ بندہ سچی بات کو پسند نہیں کرتا، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ آپ نے شاگردوں سے کہا بھی دو جواب، اس بندے پر کیا فتویٰ لگے؟ کہا حضور وہ تو دائرہ اسلام سے خارج۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں۔ امام صاحب آپ ذرا ارشاد فرمائیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بندہ رب ذوالجلال کا بہت بڑا ولی ہے۔ شاگرد حیران ہیں حضور وہ ولی کس طرح ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں وہ مردار نہیں، مردار کو کھاتا ہے۔ فرمایا وہ مچھلی کا شوقین ہے۔ کس کا شوقین ہے؟ تو مچھلی زندہ کھائی کبھی کسی نے؟ ذبح کی ہے؟ جب مچھلی اگر دریا سے نکالیں تو مر جائے تو وہ کھا لینی چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے؟ سارے حیران ہیں کہ ایک بندہ جس کے بارے میں سارے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، امام صاحب فرما رہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں بغیر رکوع سجود کے جو نماز پڑھتا ہے اس کے محلے میں اس کے علاقے میں کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ کو نہیں چھوڑتا۔ یہ حضور کے غلاموں کا علم ہے
جو بھی فوت ہو جائے اسے پتا چلے ہر بندے کی نماز جنازہ میں شامل ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نماز جنازہ میں نہ رکوع ہے نہ سجود۔ اب یہ توجیہ دیکھیں نا کس طرح امام صاحب کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ کی پرواہ نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا اسے اپنے رب کی رحمت پہ بھروسہ اتنا ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ فرمایا رب ذوالجلال کے نبی پہ، حضور کی رحمت پہ، اللہ کی رحمت پہ وہ اتنا یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں جہنم میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا رب کریم ہے، میرا نبی بھی کریم ہے، ان سے برداشت نہیں ہوگا کہ میں ان کا غلام جہنم میں داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا یہ جہنم کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی جہنم کی پرواہ نہیں کرتا، انہیں گناہ زیادہ کرتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ جو تم نے بات کی کہ وہ سچی بات کو پسند نہیں کرتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ فرمایا موت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے مجھے زیادہ زندگی ملے، مجھے زیادہ عمر ملے تاکہ زیادہ نیکیاں کر کے۔ فرمایا موت کو مانتا ہے، پسند نہیں کرتا۔ بات سچی ہے نا، بات سچی ہے کہ موت آنی ہے، لیکن وہ اس کو پسند نہیں، کہتا مجھے اللہ اور زندگی دے۔ وہ دعا کرتا ہے مجھے اور اللہ زندگی دے تاکہ میں اللہ کی اور عبادت کروں۔ اچھا جی، فرما برداری اور کروں، اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ امام صاحب مسکرا دیے، یہ آخری بات کہی۔ آپ نے فرمایا وہ جو کہتا ہے سائل نے کہا حضور وہ اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جب بھی نازل ہوتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے، گھر چلا جاتا ہے۔ نہیں سمجھا کہ جب بارش نازل ہوتی ہے، چاہ بتائیں جب بارش آتی کدھر جاتے ہو؟ اور بھاگتے ہو کہ نہیں؟ دکانوں میں، گھروں میں۔ اسے کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن ٹھیک ہونا تو وہ ہر بات کی صحیح توجیہ کرتا ہے۔ جب ذہن گندا ہونا تو ہر صحیح بات سے بھی گندگی نکل آتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کے ذہن بھی اچھے بنا۔ میں نے تو ایک دن سنا جناب ان کی آپس کی گفتگو جو ہے، میرا خیال میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسی گفتگویں، ورنہ کچھ اخلاق کے تقاضے ہوتے ہیں، اخلاق میں رہ کے بندہ بات کرے۔ تو ہر انسان بھاگتا ہے، جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو سارے بھاگتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس کی مزاج میں، اس کے کردار میں ساری خوبیاں، خامیاں نہیں بلکہ رب کائنات نے خوبیاں رکھی ہیں۔ تو آپ ہی مجھے یہ بتائیے جس نبی کے غلاموں کے غلام کی یہ شان ہو، علم کا یہ عالم ہو، تو میرے آقا کریم علیہ السلام کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ تیری نظر میں ہے رائی رائی، تیری نظر میں ہے رائی رائی، علم میں ہے تیرے ساری خدائی، علم میں ہے تیرے ساری خدائی، تجھ کو خدا نے آپ پڑھایا، تجھ کو خدا نے آپ پڑھایا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کمال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ۔ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا پانی لاؤ، وہ پڑوسیوں کے گھر سے پانی لینے گئی تو پڑوسن سے گفتگو میں مشغول ہو گئی۔
لیٹ ہوگی، خامد کو پیاس لگی ہوئی تھی، صبر نہ کر سکا۔ جب وہ عورت واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا۔ کہا اگر تم نے پانی مجھے دیا تب بھی تجھے تینوں طلاقیں ہیں، اگر پانی تو نے نیچے رکھا تب بھی تجھے تینوں طلاقیں ہیں، اگر پانی گرایا تب بھی تینوں طلاقیں ہیں، اور اگر پانی خود پیا تب بھی تینوں طلاقیں ہیں۔ جو ائمہ کرام کے بارے میں برا کہتے ہیں نا، بڑے بڑے ائمہ کو، دیں نا جواب ذرا۔ اب کہیں گے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ واقعہ موجود ہے تب مسئلہ حل ہوگا، تو بھائی تم بھی کرو نا مسئلہ یہ حل۔ کہا اگر یہ پانی دے، ساری صورتوں میں اس نے قتل، پانی دے تب بھی تینوں طلاقیں، پانی ہاتھ میں رکھے تو ٹھیک ہے اب نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑی رہے، اگر خود پیے تب بھی سے تینوں طلاقیں ہیں، گرائے تب بھی تینوں طلاقیں ہیں، بیٹھ جائے تب بھی تینوں طلاقیں ہیں۔ اب وہ عورت بیچاری وہاں پہ کھڑی، بندے کو ہوش آیا، غصے کے بعد ہی ہوش آتے ہیں، ہوش آیا تو سیدھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا۔ اسے چاہیے تھا نا، قرآن دیکھتا، حدیث دیکھتا، اسے پتا تھا نہیں ملے گا۔ یہ حضور کے غلاموں کی عظمت ہے، شان ہے کہ وہ مسئلہ حل کر کے تمہیں بتا دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، جی امام صاحب ذرا جواب دیجئے۔ فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حضور نے جو ابتداء میں نے حدیث بیان کی نا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر کہ میرا دین، میرا اسلام، علم، ایمان اگر ثریا تک بھی بلند ہو جائے گا، یہ لوگ وہاں سے بھی تلاش کر کے لے آئے۔ اس نے عرض کیا اے امام اعظم ابو حنیفہ، میری بیوی گھر میں اسی طرح موجود ہے، اس کے ہاتھ میں وہ پانی کا پیالہ ہے، وہ کھڑی ہے، فرما بردار ہے، رو رہی ہے، عرض کر رہی ہے میرا گھر بچا لو۔ اے امام اعظم ابو حنیفہ مجھ سے بھی غلطی ہوگی، آپ بھی مہربانی فرمائیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا حضور میں کیا کروں؟ فرمایا ایک کپڑا لے جاؤ، اس پیالے میں وہ کپڑا ڈالو، جب کپڑا سارے پانی کو چوس لے تو اسے کہنا بیٹھ جائے۔ کپڑے کو جا کے دھوپ میں خشک کر دینا، طلاق نہیں ہوگی۔ کپڑے کو جا کے، سمجھ آئی نا بات کی، کہ پانی میں کپڑا ڈالو، عورت کو وہیں پہ کھڑا رہنے دو، اور جب کپڑا سارا پانی چوس لے اس کپڑے کو دھوپ میں خشک کر دو۔ اتنی شان والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ حضرات گرامی، آپ ذرا یہ غور فرمائیں کہ آج لوگ جب اعتراض کرتے ہیں تو کیسی کیسی باتیں کستے ہیں، ورنہ ان ائمہ کرام کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے، بالکل گزارا نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو شخص کہے جو حضور کے دور میں نہیں تھا اب ہے، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں، سب غلط ہیں، تو یہ جو عید کی نماز ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، اس پہ خبر کیسے آتی ہے؟ ٹی وی کے ذریعے سے، تار کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، تو یہ تو جائز نہیں، نماز نہیں ہوگی۔ قرآن یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ قرآن شریف جو ترجمے جو ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے اعراب والا، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی جواب دے سکتا ہے اس بات کا؟ خنزیر ہے، اس کے گوشت کو رب کائنات نے کھانا حرام فرمایا نا قرآن میں۔ خنزیر کا گوشت پاک ہے یا ناپاک ہے؟ اس کی یہ تو بیان کہیں نہیں ہوا، دینا جواب اس کا۔ بہت ساری ایسی چیزیں، حالت روزہ میں انجیکشن لگے روزہ نہ ٹوٹے، کس حدیث سے ثابت ہے؟ پھر بھاگ کے آئیں گے یہ جو ائمہ کرام نے اس دلالات کیے ہیں۔ تو بھائی بات سنو کان کھول کے، ایک ریڈی پہ انگور لگانے والے کو تو یہ پتہ نہیں نا کہ مسئلہ کس طرح نکالنا ہے۔ جن لوگوں نے مسائل نکال کے ہمارے سامنے رکھے ہیں، آسانیاں ہمارے لیے بنائی ہیں، ان کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ کا وصال ہے پہلے اسرا کے اندر، اور 5 شعبان المعظم کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت کی یاد کرائیں گے نا، کہ
کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 2 شعبان آپ کا وصال ہوا ہے، اور آپ کا جو وصال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 شعبان کو پیدا ہوئے ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا جب وصال ہوا، اللہ اکبر، آپ قید میں رہے، قید میں ابو جعفر منصور نے آپ کو یہ حکم جاری کیا کہ آپ جج بنیں، جسٹس بنیں۔ آپ نے کہا میں نہیں بنتا، تو فیصلے غلط کرواتا ہے۔ کسی کو آفر ہو کہ آپ جج بنیں تو کوئی پیچھے ہٹے گا نہیں۔ امام صاحب نے کہا میں نہیں جج بنتا، تو غلط فیصلے کرواتا ہے۔ اس نے آپ کو جیل میں ڈال دیا، اور حالت سجدہ میں جیل کے اندر ہی امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں 4 بڑے مذہب ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہیں، اور مالکی سبحان اللہ سب میں سب سے زیادہ پیروکار امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں۔ اور یہ بھی نہ کوئی ذہن میں رکھے کہ یہ کوئی اینٹی اسلام ہوتے ہیں مذہب، یہ دین مصطفیٰ کو سمجھانے کے لیے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یہ مذاہب جو ہیں یہ موجود ہیں۔ اور چاروں ائمہ کرام مسائل میں اختلاف، فقہ کے مسائل میں اختلاف ہے، لیکن عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پڑھ کے دیکھیے، ان کی زندگی دیکھیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ اتنے عاشق رسول ہیں جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ بیٹھے ہیں نا، تو ایک آپ پڑھا رہے تھے حدیث پاک، جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے ایک حدیث پوچھ لی رستے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اے میرا جی چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہیں کوڑے لگواؤں۔ اس نے کہا حضور کیا فرمایا؟ حدیث پوچھنے کا یہ کوئی وقت ہے؟ پیدل چل رہے ہو میرے ساتھ کہتے مجھے حدیث اور تمہیں پتہ نہیں فرمان کس کا؟ فرمایا گھر چلو، گھر لے کے گئے، گھر گئے، غسل فرمایا، جبہ پہنا، دستار سجائی، چبوترے پہ بٹھا کے فرمایا اب پوچھ کون سی حدیث پوچھنی۔ ساری زندگی امام مالک نے مدینہ شریف کے اطراف میں بول و براز نہیں کیا، جوتا نہیں پہنا۔ یہ محبت ہے ان کی۔ تم پتہ نہیں کیا اللہ کے نبی کی محبت کی اداؤں کو کتنا بڑھ۔ امام بخاری دیکھ لیجئے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل بھی کرتے ہیں، 2 نفل بھی پڑھتے ہیں۔ یہ کس حدیث سے ثابت ہے کسی حدیث سے ثابت؟ کسی حدیث کے اندر نہیں ہے۔ پتہ چلا جو محبت کی ادائیں ہوتی ہیں ان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کی اصل امام بخاری موجود ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ عروہ بن مسعود نے جو دیکھا وہ موجود ہے۔ صحابہ کرام حضور کے نخامہ بلغم کو چاٹ رہے، چہرے پہ لگا رہے ہیں۔ تم کہتے ہو یہ پڑھیں بخاری شریف؟ ذات گرامی حضور کی محبت میں ہی سب کچھ۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں، یہیں لوٹ کر تم کو آنا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔